ناظرین، اگر ہم اللہ پاک پر توکل کی زندہ مثال کے بارے میں بات کریں تو روسی باکسر خبیب عبدالمنان نرماگومڈوف کی شخصیت سامنے آتی ہے، جس نے ذاتی اور خاندانی گالم گلوچ کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا، مگر جب مخالف نے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعوذ باللہ گالم گلوچ کی تو مخالف کو نہ صرف رنگ کے اندر عبرتناک شکست دی بلکہ رنگ سے باہر موجود مخالف کے بھائیوں کو بھی مارا اور پوری دنیا کا فاتح بن گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خبیب عبدالمنان کی پراسرار اور اسلام دوست شخصیت کا ایک پہلو دکھانے جا رہے ہیں۔ ان کے اندر ایمان کی یہ طاقت آخر آئی کہاں سے، اور وہ مسلمانوں کی طاقت بن کر ایسا کیا کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کا نام دنیا پر مکمل طور پر چھا جائے۔ جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ میں ہوں محمد خاقان ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں اندر کی بات یوٹیوب چینل۔ ناظرین، خبیب نرماگومڈوف عرف شاہین 32 سالہ روسی مسلمان ہیں، جس نے ایک ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی جہاں نفسانی خواہشات کا حصول سوچ سے بھی زیادہ آسان ہے، جہاں شراب ایک مشروب اور جنسی تعلقات محض فیشن سمجھے جاتے ہیں۔ اس جگہ پر اسلامی تعلیمات پر کاربند رہنا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ناممکن نہ سہی مگر انتہائی مشکل ضرور ہے۔ اس آزاد خیال معاشرے میں بھی 32 سالہ یہ نوجوان اپنے رب کو نہ بھولا، اپنے مسلمان ہونے پر نہ شرمایا، بلکہ کھل کر اپنے مذہب اور عقیدے کا اظہار کرتا دکھائی دیا۔ خبیب جنگجوؤں کی مشکل ترین کھیل باکسنگ کا کھلاڑی ہے، جس کے مقابلے کے دوران نہ منہ پر کوئی حفاظتی ہیلمٹ ہوتا ہے، نہ جسم کے کسی دوسرے حصے پر کوئی رکاوٹ۔ لڑائی کے دوران چاہے دان ٹوٹ جائیں یا ناک یا پھر کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے تو بھی کوئی باز پرس نہیں کی جاتی۔ خبیب کو اس خطرناک کھیل کی تیاری بچپن سے ہی ان کے والد نے سکھانا شروع کی۔ ان کے والد کا نام عبدالمنان تھا اور وہ روسی فوج میں ایک اہم عہدے پر فائز تھے، اور اس کے علاوہ وہ جوڈو کراٹے میں بھی ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے خبیب کو بچپن سے ہی لڑائی کے داؤ پیچ سکھانا شروع کر دیے تھے۔ وہ خبیب کو ریچھ سے لڑوا کر سخت سے سخت مقابلے کی ہمت پیدا کرتے رہے۔ اسی کا اثر تھا کہ جب خبیب نے لڑکپن کی دہلیز پر قدم رکھا تو وہ ایک مضبوط جسم کے ساتھ لڑنے میں کافی حد تک ماہر ہو چکے تھے۔ عبدالمنان کی وفات اسی سال 31 جولائی 2020 کو ہوئی، اور حبیب کو اپنے والد کی وفات کا بے حد دکھ ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ والد کی محنت نے خبیب کو اس سفر کے آغاز سے ہی 4 چاند لگا دیے۔ وہ پروفیشنل میدان میں اترتے ہی دھوم مچانے لگا۔ 2008 میں پہلی مرتبہ مکس مارشل آرٹ MMA کے مقابلے میں شریک ہوا تو اس نے 4 مقابلے ہی جیت لیے، جس کے بعد تو اس کی دھاک بیٹھ گئی۔ خبیب نے اسی پر بس نہ کیا، بلکہ 2011 میں روس میں ہونے والے M1 گلوبل کے 16 مقابلوں میں 16 کے 16 مقابلے جیت کر ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا، جس کے بعد اسے الٹیمیٹ فائٹنگ چیمپئن شپ UFC کے لیے منتخب کیا گیا، جہاں خبیب نے سابقہ ترتیب کو برقرار رکھتے ہوئے 6 کے 6 مقابلے جیت لیے اور لائٹ ویٹ چیمپئن شپ حاصل کی۔ اس کے بعد تو خبیب کا نام گویا ایک خوف کا نشان بن چکا تھا۔ خبیب کی سب سے شاندار کامیابی، جس کا مظاہرہ خبیب نے 2018 کے شروع میں UFC کے تحت ہونے والے ایک اور عالمی مقابلے کے دوران کیا۔ 7 اکتوبر 2018 تاریخ کا وہ روشن دن تھا جب امریکہ میں لڑائی کے مقابلے کے دوران خبیب نے یہودی جنگجو کونر میکگریگر کا غرور خاک میں ملا کر عالمی چیمپئن شپ کا ایک اور بڑا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ یہ تاریخ کا ایک انوکھا مقابلہ تھا۔ کونر میکگریگر کو دنیا کا خطرناک ترین مارشل آرٹسٹ اور ناقابل شکست تصور کیا جاتا ہے، لیکن جتنا اچھا وہ فائٹر ہے اتنا ہی شرپسند اور گالم گلوچ کرنے والا شخص ہے۔ میکگریگر کی جانب سے مسلسل خبیب کے مذہب اسلام، خاندان اور ذات کو لے کر حقارت آمیز بیانات آ رہے تھے۔ ایک پریس کانفرنس میں میکگریگر نے خبیب کو شراب کی بوتل دکھا کر کہا، یہ لو پیو، جس پر خبیب نے کہا، ہم شراب نہیں پیتے۔ اس پر خبیب کا مذاق اڑایا گیا۔ میکگریگر طاقت کے نشے میں چور تھا اور خبیب کو کہہ رہا تھا کہ تم میرے سامنے چیونٹی سے زیادہ حقیر ہو اور اس فائٹ کے بعد اپنی ہڈیاں سلامت لے کر واپس نہیں جاؤ گے۔ جس کے جواب میں خبیب نرماگومڈوف کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، الحمدللہ، میرے ساتھ میرا اللہ ہی کافی ہے۔ خبیب جب مقابلے کے لیے رنگ کی طرف بڑھ رہا تھا
تو رستے میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنی جیت کے لیے دعائیں بھی مانگ رہا تھا، اور پھر اللہ نے بھی اس کی سن لی۔ جب یہ مقابلہ شروع ہوا تو لاکھوں مداحوں کے دل کی دھڑکنیں رک سی گئی تھی۔ تمام مسلم دنیا کی نظریں خبیب پر مرکوز تھیں، کیونکہ اسلام کا مذاق اڑانے کے بعد یہ مقابلہ صرف کھیل سے کہیں آگے بڑھ چکا تھا۔ یہاں جو مارشل آرٹسٹ سے ناواقف ہیں انہیں یہ بتاتا چلوں کہ یہ عام باکسنگ سے کہیں زیادہ خطرناک فری اسٹائل پنچنگ اور ککنگ ہوتی ہے، اور کچھ اسپیشل مووز اتنے خطرناک ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی فائٹرز کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور ایسے میچز بھی ہوئے ہیں جن میں فائٹرز کی موت بھی واقع ہوئی ہے۔ اسی لیے یہ کھیل بہت خطرناک ہے۔ خیر، مقابلہ شروع ہوا تو ساری دنیا حیران رہ گئی جب ناقابل شکست اور خطرناک سمجھے جانے والے کونر میکگریگر کو خبیب نرماگومیڈوف نے بری طرح سے پیٹا، اور چوتھے راؤنڈ میں ہی میکگریگر کی گردن ایسے دبوچی کہ اس نے ٹیپ کر کے ہار تسلیم کر لی۔ یہ مارشل آرٹسٹ کی تاریخ کی ایک عظیم فتح ہے، خصوصاً مسلم دنیا کے لیے، کیونکہ ایک مسلمان فائٹر نے ایک ناقابل تسخیر دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا ہے۔ مقابلہ جیتنے کے بعد خبیب کو جب پھر سے میکگریگر کے کوچ کی جانب سے چند نازیبا الفاظ سے پکارا گیا تو اس بار وہ اپنے غصے کو قابو میں نہ رکھ سکا اور میدان سے کود کر اکیلا ہزاروں کے مجمع میں پہنچا اور میکگریگر کے ساتھیوں کو پیٹ ڈالا۔ ناظرین، انٹرنیشنل میڈیا کو بیان دیتے ہوئے اپنے اس رویے پر خبیب نے معذرت کی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مقابلہ جیتنے کے بعد مخالف ٹیم پر حملہ کرنا میری روایات کے خلاف ہے۔ آج آپ کو میرا حملہ کرنا تو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ نہیں نظر آتا کہ میکگریگر نے میرے مذہب کا، میرے والد کا اور میری قوم کا مذاق اڑایا۔ میکگریگر اور اس کے ساتھیوں نے ہماری بس پہ بھی حملہ کیا، میں بحیثیت انسان خود یہ کتنا کنٹرول کرتا۔ خیر، میکگریگر نے جو غرور کیا اس کا سر ایک مسلمان جان باز نے توڑ کر رکھ دیا، اور تمام دنیا کو یہ بتا دیا کہ کسی مسلمان کا مذاق اڑانا انہیں کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ آج ہم کافروں کی دیکھا دیکھی خود کو حد سے زیادہ آزاد اور روشن خیال کہتے ہوئے پاک رب کا نام لینے اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے شرماتے ہیں، تو یقیناً یہ ہماری بدبختی کے سوا کچھ نہیں۔ دوستوں، خبیب کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ کبھی اپنے ایمان کے اظہار اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں شرم محسوس نہ کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔